کیمیا یعنی کہ کیمسٹری کیا ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں کیوں اہم ہے؟ ایک ایسی دنیا کے بارے میں تصور کریں جس میں گاڑیوں کو چلانے کے لیے ایندھن یعنی کہ فیول ہی نہ ہو اور ہمارے برقی آلات یعنی کہ الیکٹرانک ڈیوائسز کو چارج کرنے کے لیے بیٹریز ہی نہ ہوں۔ یا ان وقتوں کے بارے میں سوچیں جب انسان کے پاس بیماری یا چوٹ لگنے کی صورت میں دوائیاں ہی نہیں ہوتی تھیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم اپنی آسائش اور بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب کیمسٹری کی وجہ سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم کیمسٹری کی تعریف بیان کریں گے اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی مثالوں سے کیمسٹری کی مختلف شاخوں یعنی برانچز کے بارے میں بھی جانیں گے۔ کیمسٹری سائنس کی ایک شاخ ہے جو کائنات میں موجود مادے یعنی کہ مٹیریل اور اس میں ہونے والی طبعی یا فزیکل اور کیمیائی یعنی کیمیکل تبدیلیوں کی جانچ کرتی ہے۔ کیمسٹری کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ آئیے سب سے پہلے طبعی کیمیا یعنی کہ فزیکل کیمسٹری سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ برف پانی میں کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ یا پھر کسی سطح یا سرفیس پر پڑا ہوا پانی کچھ ہی دیر بعد غائب کیوں ہو جاتا ہے؟ فزیکل کیمسٹری کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ فزیکل کیمسٹری ان قوانین اور نظریات کا مطالعہ ہے جو مادوں یا سبسٹینسز کی طبعی خصوصیات یعنی کہ فزیکل پراپرٹیز کے ساتھ ساتھ ان میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں یعنی کہ کیمیکل چینجز کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فزیکل کیمسٹ اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیوں کچھ عناصر یا ایلیمنٹس جیسے کہ کاپر ٹھوس یعنی سالڈ حالت میں ہوتے ہیں اور کچھ عناصر جیسے کہ آکسیجن گیس کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نامیاتی کیمیا یعنی کہ آرگینک کیمسٹری یہ خاص قسم کے مرکبات یا کمپاؤنڈز کا مطالعہ ہے جو کہ زیادہ تر کاربن اور ہائیڈروجن ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ آرگینک کمپاؤنڈز ہماری زندگی کے بنیادی اجزاء ہیں۔ ہمارا جسم بنیادی طور پر آرگینک کمپاؤنڈ پر مشتمل ہے۔ دیگر اہم آرگینک کمپاؤنڈز میں ایندھن، پلاسٹک، دوائیاں، کھانا، وائٹامنز وغیرہ کے علاوہ بھی بہت سارے مرکبات شامل ہیں۔ آرگینک کیمسٹری میں ہم آرگینک کمپاؤنڈز کی ساخت یعنی کہ اسٹرکچر اور ان میں ہونے والے ری ایکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسے مرکبات یا کمپاؤنڈز جو کہ آرگینک نہیں ہیں ان کا مطالعہ ہم الگ شاخ میں کرتے ہیں جسے غیر نامیاتی کیمیا یعنی کہ ان آرگینک کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ ان آرگینک کیمسٹری میں ان مالیکیولز اور کمپاؤنڈز کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو کہ غیر نامیاتی یعنی ان آرگینک ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے میں استعمال ہونے والا نمک، باتھ روم کی صفائی کرنے والا بلیچ اور سولر پینلز میں استعمال ہونے والا سلیکون ڈائی آکسائڈ اور کمپیوٹر چپس، یہ ساری ان آرگینک کمپاؤنڈز کی مثالیں ہیں۔ کیمسٹری کا اطلاق صرف ہمارے ارد گرد ہی نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اجسام کے اندر بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے بائیو مالیکیولز اور کیمیکل ری ایکشنز ہیں جو کہ انسانی جسم کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ بائیو کیمسٹری یہ کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جس میں تمام جانداروں کے اندر آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈز کی وجہ سے ہونے والی فزیکل اور کیمیکل چینجز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں جانداروں سے حاصل ہونے والے مرکبات کا مطالعہ کرنا بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں ہونے والے کیمیکل ری ایکشنز جو کھانا ہضم کر کے ہمیں توانائی فراہم کرتے ہیں ان کا مطالعہ بائیو کیمسٹری میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ری ایکشنز بھی بائیو کیمسٹری کی مثالیں ہیں جن کے ذریعے بائیو فیولز اور بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹکس بنائے جاتے ہیں جو کہ آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی کے خلاف مزاحمت میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ جینیاتی طور پر ترمیم شدہ فصلیں یعنی کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس بھی بائیو کیمسٹ ماہرین ہی تیار کرتے ہیں۔ ایسی فصلیں قدرتی فصلوں کی نسبت سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور زیادہ لمبے عرصے تک صحیح رہتی ہیں۔ دنیا میں کیمیکلز کی فراہمی کو پورا کرنے کے لیے صنعتوں میں بھی بڑے پیمانے پر کیمیکلز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈسٹریل کیمسٹری یہ کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جو اس ٹیکنالوجی اور مختلف طریقوں کے استعمال کے متعلق ہے جو کہ بڑے پیمانے پر کیمیکلز تیار کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ انڈسٹریل کیمسٹری کی سب سے عام مثال کھاد یعنی فرٹیلائزرز بنانے کے لیے فیکٹریوں میں امونیا کی تیاری ہے۔ کھاد فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔
اس کے بغیر عالمی سطح پر خوراک کی کمی ہو جائے گی۔ کیمسٹری صرف کیمیکلز بنانے ہی کی سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ نیوکلیئر ریاکشنز کے ذریعے عناصر یا ایلیمنٹس بھی بنانے کی سائنس ہے۔ نیوکلیئر کیمسٹری یہ کیمسٹری کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایلیمنٹس کے اٹامک نیوکلائی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نیوکلیئر کیمسٹری کی مشہور ترین مثالوں میں ایٹم بامز کی تیاری اور بجلی پیدا کرنے کے لیے ایٹمی بجلی گھروں یعنی کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر شامل ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ طب یعنی میڈیسن اور کینسر کے علاج میں بھی استعمال ہوتی ہے؟ اگرچہ کیمسٹری میں کیمیکلز کا مطالعہ اور تیاری شامل ہے، لیکن یہ سب ماحول دوست نہیں ہوتے اور یہ ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آتی ہے اگلی برانچ، ماحولیاتی کیمیا یعنی کہ انوائرمنٹل کیمسٹری۔ اس میں زمین کی فضا، آبی ماحولیاتی نظام یا ایکواٹک ایکو سسٹمز، انسانی صحت اور حیاتیاتی تنوع یا بائیو ڈائیورسٹی پر مختلف کیمیکلز کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماحولیاتی سائنسدان گلوبل وارمنگ، موسمیاتی تبدیلی کے مطالعے کا استعمال پھر ان منفی یا برے اثرات کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن کیمسٹ مختلف سبسٹانسز میں پائے جانے والے ایلیمنٹس اور کیمیکلز کی نشاندہی کیسے کرتے ہیں اور ان کے ارتکاز یا کنسنٹریشن کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ اگلی برانچ، تجزیاتی کیمیا یعنی کہ انالیٹیکل کیمسٹری۔ یہ کسی سبسٹنس میں مادے یا میٹر کی ترکیب کا تعین کرنے کے لیے طریقوں اور آلات یعنی کہ انسٹرومنٹ سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر مالٹے کے جوس میں وائٹامن سی کی کنسنٹریشن معلوم کرنا اور معدنیات میں موجود مختلف اقسام کے ایلیمنٹس کی نشاندہی کرنا، ان سب کا مطالعہ تجزیاتی کیمیا میں کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے کیمسٹری کی تعریف اور ہم نے اس کی 8 مختلف اقسام کے بارے میں بھی جانا ہے۔ اگرچہ یہ کیمسٹری کی 8 آزاد اور جداگانہ شاخیں ہیں، لیکن اکثر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے مختلف پہلو آپس میں مشترک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آرگینک کیمسٹری کا بھی علم ہونا چاہیے کیونکہ پلاسٹک آرگینک کمپاؤنڈز ہیں۔ اسی طرح جوہری انشقاق کے عوامل یعنی کہ نیوکلیئر فیشن ریاکشنز پر کام کرنے والے نیوکلیئر کیمسٹ کو فزیکل کیمسٹری میں بھی ماہر ہونا چاہیے تاکہ مختلف ایلیمنٹس کے مادوں کی خصوصیات کو سمجھ سکے۔ یہ سائنس کا حسن ہے کہ یہ بین المضامین یعنی کہ انٹر ڈسپلنری ہے۔ تمام شاخیں ایک دوسرے سے کسی نہ کسی صورت میں جڑی ہوئی ہیں، چاہے یہ شاخیں کیمسٹری کی ہوں، حیاتیات یعنی کہ بایولوجی کی ہوں